ناظرین، میں آپ کا بھائی صفی الرحمن فیضی سعودی عرب میں ورکرز یعنی کام کرنے والوں کے تعلق سے کیا حقوق ہیں، اس تعلق سے آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش ہے۔ آج بتاریخ 31 جولائی جبیل دعوی سینٹر میں مکتب العمل یعنی لیبر کورٹ کی طرف سے ایک ورکشاپ کیا گیا، جسے مدیر ادارہ جناب حسن انبوبہ حفظہ اللہ نے پیش کیا، اور اردو میں شیخ افتخار عالم مدنی دائی جبیل دعوی سینٹر نے اس کا ترجمہ بہترین انداز سے حاضرین کے سامنے پیش کیا۔ ریکارڈ نہ ہونے کے سبب استفادہ عامہ کے لیے دوبارہ ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آجر یعنی کفیل کے فرائض۔ آجر یعنی کفیل اپنے ورکر سے جبری مشقت بلا اجرت کام نہیں لے سکتا۔ آجر یعنی کفیل بغیر کسی قانونی بنیاد کے اپنے ورکرز کی مزدوری یا اس کا کچھ حصہ بھی نہیں روک سکتا۔ آجر کا سلوک اپنے ورکروں کے ساتھ واجبی احترام کا ہونا چاہیے۔ آجر ہر ایسی بات یا حرکت سے پرہیز کرے جس سے ورکروں کی عزت نفس یا دینی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ ورکرز کو اپنے سرکاری یا آفیشیل ڈاکومنٹس یعنی دستاویز جیسے پاسپورٹ وغیرہ اپنے پاس رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ورکرز کو اس کی مزدوری وقت مقررہ پر ملنے کا حق حاصل ہے۔ ورکرز کو حق حاصل ہے کہ اسے کام کا معاہدہ یعنی ورک کانٹریکٹ منظم کرنے والے وزارتی قرار کے مطابق تحریری یا دستاویزی طور سے ملے۔ ورکرز کو کام کے دوران کچھ وقت یعنی بریک ٹائم میں آرام کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ ورکرز کو سفر کے لیے ٹکٹ کی قیمت، فائنل ایگزٹ اور خدمات کی منتقلی یعنی ٹرانسفر آف سروسز کا حق حاصل ہے۔ ورکرز کو ڈاکومنٹس پر دستخط سے انکار کرنے کا بھی حق حاصل ہے، یعنی اگر ڈاکومنٹس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دستخط سے انکار کر سکتا ہے۔ ورکرز کو کھلی دھوپ میں یا خراب موسمی حالات میں ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر کام کرنے سے انکار کرنے کا بھی حق حاصل ہے، الا یہ کہ ان حالات یا اوقات اور پیریڈ میں وزیر سے پرمیشن لیا گیا ہو، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے کمپنی کے لیے۔ ورکرز کو حق حاصل ہے کہ وہ آجر یعنی کفیل کے علاوہ کسی اور کے لیے کام کرنے سے انکار کر دے جب تک کہ وہ نظام کے مطابق اور اس کی رضامندی سے نہ ہو۔ ورکرز کو حق حاصل ہے کہ اس کے سرکاری ڈاکومنٹس رینیو کرانے کے لیے مالی فیس اس سے وصول نہ کی جائے۔ ورکرز کو دستخط کرنے سے پہلے معاہدوں کو پڑھنے اور اس کی ایک کاپی لینے کا بھی حق حاصل ہے۔ انسانی تجارت یعنی انسانوں کی اسمگلنگ کے جرائم کی روک تھام۔ چونکہ سعودی ایک اسلامی ملک ہے اور کتاب و سنت اس کا دستور ہے، اس لحاظ سے انسانی اسمگلنگ یہاں سخت جرم ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ غلط استحصال کرنے کے لیے کسی شخص کا استعمال کرنا یا اس کا الحاق کرنا یا اس کی منتقلی کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، اسے تحفظ دینا یا اس کا استقبال اور ویلکم کرنا۔ اسی طرح سے اس کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے جاتے ہیں؟ دھمکی دینا یا فراڈ اور دھوکہ دہی سے کام لینا، اغوا کرنا، نوکری یا پیسے کا لالچ دے کر استعمال کرنا، طاقت کا غلط استعمال کرنا یا کمزوری کا غلط استعمال کرنا۔ اس کے پیچھے کیسے کیسے مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ جنسی زیادتی کرنا یا جبری کام یا خدمت لینا یا بھیک منگوانا یا غلامی کروانا یا غلامی جیسے خدمت لینا یا غلام بنانا، اعضائے بدن نکال لینا یا طبی تجربے کرنا۔ اس جرم میں مردوں، عورتوں، بچوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ انسانوں کی تجارت کے جرائم کی سزائیں کیا ہیں؟ ان میں سے بعض جرائم کے ارتکاب پر 15 سال تک کی جیل یا
1 ملین ریال تک کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں، اور بعض جرائم کے ارتکاب پر 5 سال تک کی جیل یا 2 لاکھ ریال کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ انسانوں کی تجارت کے معاملے کی رپورٹ یا شکایت درج کرانے کے لیے مختلف مواصلاتی چینلوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے جنرل سیکورٹی کو 999 پر فون کر سکتے ہیں، سینٹرل ریجن یا ویسٹرن ریجن میں 911 پر فون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے HR اور سوشل ڈیولپمنٹ منسٹری سے 19911 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ HR اور سوشل ڈیولپمنٹ منسٹری کے ایپ پر جا کر بھی کمپلین کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی تجارت کے جرائم کی روک تھام کے لیے ایک ادارہ ہے، آپ وہاں بھی ای میل کے تھرو بھی کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ ای میل یہ ہے tip@hrsd.gov.sa۔ اللہ رب العالمین سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، مملکہ کو اللہ رب العالمین ہر شر سے محفوظ رکھے۔